اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے اذان کی شان۔ اذان کے متعلق اس ٹاپک پر آج ہم 3 مدوں پر اپنی بات مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے اذان کیا ہے اور یہ کیسے اتری؟ دوسری، اذان کی آواز سننے پر ایک مومن کو کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے؟ اور تیسری کہ اذان کی کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے اذان کی؟ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اذان کیا ہے۔ تو اذان کے معنی ہوتے ہیں آواز دینا یا نماز کے لیے اکٹھا کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں ساتھیوں کہ جو کفر اور ایمان کے بیچ فرق کر رہی ہے جو چیز، اس چیز کی کتنی بڑی عظمت ہوگی اور اس چیز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ایک کتنا اہم کام ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اذان کا نزول کس طرح ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ بات اٹھی کہ آخر لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح اکٹھا کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آگ جلا کر لوگوں کو جمع کیا جائے، کسی نے کہا کہ گھنٹی بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناسب معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ سب طریقے یہودیوں اور نصرانیوں سے مشابہت رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتا جلتا کچھ بھی عمل کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تب دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، اس نے اس کا حل نکالا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جنہوں نے انہیں اذان کے کلمات سکھا دیے۔ دوسرے دن وہ جاتے ہیں صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ خواب حق ہے، مطلب سچ ہے، جاؤ تم یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دو کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے۔ تو اس طرح سے اذان نازل ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں آئیے کہ اذان کے کیا کلمات ہیں۔ اذان کے کلمات اس طرح ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم جس بھی کام میں ہوں، ہم جو بھی کر رہے ہوں، اذان یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارا کام بڑا نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ خود آواز دلوا رہے ہیں مؤذن کے ذریعے کہ سکسیس، کامیابی وہ نماز میں چھپی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اذان کے، کتنے مبارک الفاظ اللہ نے سکھائے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مومن کو اذان کی آواز سننے پر کرنی ہے وہ ہے کہ خاموش ہو جانا ہے۔ اپنے جس بھی کام میں ہم لگے ہوں، چاہے ہم لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہوں یا ہم کوئی بھی کسی بھی مصروفیت میں ہو، ٹی وی میں کچھ دیکھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، ہم اپنے موبائل پہ بھی لگے ہیں، یہ بہت بے ادبی کی بات ہے۔ اذان کے وقت انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا جواب کس طرح دینا سکھایا نبی نے؟ ٹھیک اسی طرح جس طرح مؤذن کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان ہمیں ٹھیک اسی طرح دہرانی ہے جس طرح مؤذن کہیں گے، صرف جب
مؤذن کہیں گے حی علی الصلاۃ تو مومن کہے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہیں گے حی علی الصلاۃ پھر مومن کہے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہیں گے حی علی الفلاح تب مومن کہے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہیں گے حی علی الفلاح پھر مومن کہے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مطلب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہمیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے، اور باقی جو بھی مؤذن جس طرح ادا کرتے ہیں وہی الفاظ ہمیں بھی اسی طرح ادا کرنی ہے. اور فجر کی اذان میں بھی مؤذن کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو مومن کو بھی ٹھیک وہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اس کے بعد ایک مومن کو کیا کرنا ہے، اذان کا صحیح طریقے سے جواب دے دیا. اب 3 دعائیں ہیں جو پڑھنی ہے. سب سے پہلی دعا کون سی ہے جو پڑھنی ہے، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. اس کے معنی ہے میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیم، وہی جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. اور آخر میں اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اس کے معنی ہے اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. صرف اتنی ہی دعا ہے اذان کی بات کی. کئی جگہ اس میں ہمیں کچھ زیادتی ملتی ہے، کچھ بڑھا ہوا رہتا ہے، لیکن نہیں، حدیث سے اتنی ہی دعا ثابت ہے تو ہمیں اتنی ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ. اب ہم ہر اذان کے بعد یہ تینوں دعائیں ضرور پڑھیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. الحمدللہ ہم نے اذان خاموشی کے ساتھ سنا، اذان کے جواب دے دیے اور دعائیں بھی پڑھ لی. اب آخری کام جو ہے وہ ہے ہمیں نماز کی تیاری کرنی ہے. آئیے اب ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں کہ اذان کی کیا فضیلتیں ہیں. اذان کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے. یعنی ہر اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ بہت ہی مبارک وقت ہے. سوچیے اذان کی دیکھیے دوسری فضیلت کیا ہے کہ اس وقت نبی نے فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر زور زور سے بھاگ جاتا ہے. یعنی اسے اذان کے مبارک کلمات برداشت نہیں ہوتے ہیں اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. اسی طرح دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب آدمی پوری اذان دہراتا ہے اسی طرح جیسے مؤذن کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے، اور اگر وہ دل سے کہتا ہے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا. بے شمار فضیلتیں، بے شمار خوشخبریاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے ریلیٹڈ مومنوں کو سنائی ہیں. اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں. مؤذن کی کیا فضیلت ہے؟ مؤذن کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی. اللہ انہیں بے شمار عزت دیں گے. یعنی ہمیں بھی مؤذن کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. اسی طرح ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے جو دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کلمات کہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کی کیا فضیلت ہے؟ 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے جو اذان کے بعد کی دعا پڑھی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اور میرے لیے وسیلہ مانگے تو میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے.
اور مؤذن کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا ہی اس دعا کے پڑھنے والے کو بھی اجر ملتا ہے، یعنی بلانے والے کو جتنا اجر مل رہا ہے اتنا ہی اذان کا جواب دینے والے کو بھی اجر مل رہا ہے۔ اسی طرح جب اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اقامت ہوتی ہے، یعنی جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بیچ کا جو پیریڈ ہوتا ہے، وہ جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں دعا قبول کی جاتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا ایکسیپٹ ہوتی ہے، اللہ اس وقفے میں دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم لوگوں کے آگے اتنے مبارک وقت میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہوتے ہیں، خواہش کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی اس مبارک وقت میں اللہ رب العزت سے مانگیں، جن کے ہاتھ میں جو ساری قدرت ہے، ساری کبریائی ہے۔ بس اس کے کہنے اور سننے میں جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ وہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔